لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 26 کے پہلے غبا کی تلاوت الحمدللہ کر چکا ہوں۔ اس کا ترجمہ جو ذیشان حضرت جوادی صاحب نے کیا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں بنام خدائے رحمان و رحیم۔ حامیم، یہ خدائے عزیز و حکیم کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات کو حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا وہ ان باتوں سے کنارہ کش ہو گئے ہیں جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا ان کی آسمان میں کیا شرکت ہے۔ پھر اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ہمارے سامنے پیش کرو۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدا کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی آواز کا جواب نہیں دے سکتے ہیں اور ان کی آواز کی طرف سے غافل بھی ہیں۔ اور جب سارے لوگ قیامت میں محشور ہوں گے تو یہ معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے لگیں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کفار حق کے آنے کے بعد اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ تو کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افترا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میں نے افترا کیا ہے تو تم میرے کام آنے والے تو نہیں ہو، اور خدا خوب جانتا ہے کہ تم اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہو، اور میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے، اور وہی بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں کوئی نئی قسم کا رسول نہیں ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ میں تو صرف وحی الہی کا اتباع کرتا ہوں اور صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تم نے اس کا انکار کر دیا جبکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ ایسی ہی بات کی گواہی دے چکا ہے اور وہ ایمان بھی لایا ہے، اور پھر بھی تم نے غرور سے کام لیا ہے، بے شک اللہ ظالمین کی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے آگے اس کی طرف نہ دوڑ پڑتے، اور جب ان لوگوں نے خود ہدایت نہیں حاصل کی تو اب کہتے ہیں کہ یہ تو بہت پرانا جھوٹ ہے، معاذ اللہ۔ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی جو رہنما و رحمت تھی، اور یہ کتاب عربی زبان میں سب کی تصدیق کرنے والی ہے تاکہ ظلم کرنے والوں کو عذاب الہی سے ڈرائے، اور یہ نیک کرداروں کے لیے مجسمہ بشارت ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور اسی پر جمے رہے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہونے والے ہیں۔ یہی لوگ در حقیقت جنت میں جانے والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں کہ یہی ان کے اعمال کی حقیقی جزا ہے۔ استقامت کے معنی ضدی ہونے اور بات پر اڑے رہنے کے نہیں ہیں، جیسا کہ بعض سادہ لو افراد خیال کرتے ہیں۔ استقامت کا مقصد توحید کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے، چاہے وہ اظہار کا حکم دیں یا اخفاء کا، جہاد کا حکم دیں یا صلح کا۔ توحید کے تقاضے انسان کی زندگی کی بنیاد بن جائیں تو بھی استقامت ہے، اور اسی کا نام استقلال ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اسے ضد اور ہٹ دھرمی کہا جاتا ہے، استقامت اور استقلال نہیں۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کی نصیحت کی کہ اس کی ماں نے بڑے رنج کے ساتھ اسے شکم میں رکھا ہے اور پھر بڑی تکلیف کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کے حمل
اور دودھ بڑھائی کا کل زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ توانائی کو پہنچ گیا اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے دعا کی کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور میری ذریت میں بھی اصلاح و تقوی قرار دے کہ میں تیری ہی طرف متوجہ ہوں اور تیرے فرما بردار بندوں میں شامل رہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ اصحاب جنت میں ہے، اور یہ خدا کا وہ وعدہ ہے جو ان سے برابر کیا جا رہا تھا، اور جس نے اپنے ماں باپ سے یہ کہا کہ تمہارے لیے حیف ہے کہ تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا۔ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں اور وہ دونوں فریاد کر رہے تھے کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، بیٹا ایمان لے آ، خدا کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ تو کہنے لگا یہ سب پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے ان امتوں میں جو انسان و جنات میں ان سے پہلے گزر چکی ہیں، کہ بے شک یہ سب گھاٹے میں رہنے والے ہیں، اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہوں گے، اور یہ اس لیے کہ خدا ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن کفار کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ تم نے اپنے سارے مزے دنیا ہی کی زندگی میں تو لے لیے ہیں اور وہاں آرام کر لیا ہے، تو آج ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی کہ تم وہ زمین میں بلا وجہ اکڑتے تھے اور اپنے پروردگار کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے۔ یہ ایک موقع عبرت ہے کہ کفار و مشرکین سے یہ کہا جائے گا کہ تم زندگی کے سارے مزے دنیا میں لے چکے، اب یہاں عذاب کا مزہ چکو، جو اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں راحت و آرام بس اوقات آخرت میں مصیبت و قیامت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اکثر صاحبان ایمان اس دنیا ہی میں راحت و آرام کے طلبگار رہتے ہیں اور کوئی چیز آخرت پر اٹھا کر نہیں رکھنا چاہتے، جو ضعف ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو یاد کیجئے کہ انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور ان کے قبل اور بعد بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، تو انہوں نے ڈرایا کہ خبردار اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے خوفزدہ ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا تم اسی لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے منحرف کر دو، تو اس عذاب کو لے آؤ جس سے ہمیں تم ڈرا رہے ہو، اگر اپنی بات میں تم سچے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ علم تو بس خدا کے پاس ہے، اور میں اسی کے پیغام کو پہنچا دیتا ہوں جو میرے حوالے کیا گیا ہے، لیکن میں تمہیں بہرحال جاہل قوم سمجھ رہا ہوں۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے بادل کو دیکھا کہ ان کی وادیوں کی طرف وہ چلا آ رہا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہمارے اوپر برسنے والا ہے، حالانکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی، یہ وہی ہوا ہے جس کے اندر دردناک عذاب ہے، یہ حکم خدا سے ہر شے کو تباہ و برباد کر دے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے مکانات کے کچھ نہ نظر آیا، اور ہم اسی طرح مجرم قوم کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے ان کو وہ اختیارات دیے تھے جو تم کو نہیں دیے ہیں، اور ان کے لیے کان، آنکھ، دل سب قرار دیے تھے، لیکن نہ انہیں کانوں نے کوئی فائدہ پہنچایا، اور نہ آنکھوں نے، اور نہ دل ہونے کے۔ وہ آیت الہی کا انکار کرنے والے افراد تھے، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے گرد بہت سی بستیوں کو تباہ کر دیا ہے، اور اپنی نشانیوں کو پلٹ پلٹ کر دکھلا دیا ہے کہ شاید یہ حق کی طرف واپس آ جائیں۔ تو وہ لوگ ان کے کام کیوں نہیں آئے جن کو انہوں نے خدا کو چھوڑ کر وسیلہ یا تقرب کے طور پر خدا بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو غائب ہی ہو گئے۔ اور یہ ان لوگوں کا وہ جھوٹ اور افتراء ہے جو وہ برابر
تیار کیا کرتے تھے۔ واضح ہے کہ ایسے افراد ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے جنہوں نے نعمات الہیہ کی قدر نہیں کی اور نمائندگان پروردگار کی تکذیب کرتے رہے۔ یہ اور بات ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے امت اسلامیہ پر عذاب نہیں نازل ہو رہا ہے، ورنہ یہ قوم کسی قوم عاد سے کم ذلیل اور منحرف نہیں ہے۔ اور جب پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کیا کہ قرآن سنیں، تو جب وہ حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموشی سے سنو۔ پھر جب تلاوت تمام ہو گئی تو فوراً پلٹ کر اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر آ گئے، کہنے لگے کہ اے قوم والوں، ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی ہے اور حق و انصاف و سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والی بھی ہے۔ قوم والوں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لے آؤ تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے دے۔ اور جو بھی داعی الہی کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا وہ روئے زمین پر خدا کو عاجز نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے لیے خدا کے علاوہ کوئی سرپرست بھی نہیں ہے۔ بے شک یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور وہ ان کی تخلیق سے عاجز نہیں تھا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یقیناً وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن یہ کفار جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو سب کہیں گے کہ بے شک پروردگار کی قسم یہ سب حق ہے۔ تو ارشاد ہوگا کہ اب عذاب کا مزہ چکھو کہ تم پہلے اس کا انکار کر رہے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی طرح صبر کریں جس طرح پہلے کے صاحبان عزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور عذاب کے لیے جلدی نہ کریں۔ یہ لوگ جس دن بھی اس عذاب کو دیکھیں گے جس سے ڈرایا جا رہا ہے تو ایسا محسوس کریں گے جیسے دنیا میں ایک دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں۔ یہ قرآن اتمام حجت ہے، اور کیا فاسقوں کے علاوہ کسی اور قوم کو ہلاک کیا جائے گا؟ خداوند عالم ہمیں اس قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ مومنین اور مومنات اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک رکوع کی تلاوت کی جائے، ترجمہ بیان کر دیا جائے اور اس کی وہ تفسیر پڑھ دی جائے جو مفسرین نے اس کی ہے، تو اس کے لیے آپ کمنٹس میں لکھیں کہ ایک ایک رکوع کی تلاوت ہو، ترجمہ پڑھا جائے، بیان کیا جائے اور اس کی تفسیر بیان کر دی جائے، تاکہ اگر لوگوں کے لیے پورا ربع سننا مشکل ہو رہا ہے تو وہ اس ایک رکوع کو کم سے کم سن لیں۔ بہرحال ہماری نیت یہ ہے کہ قرآن سے مسلسل تمام محبان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام رابطے میں رہیں۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے جب قرآن نہ پڑھیں یا نہ سنیں، اس کا ترجمہ نہ پڑھیں نہ سنیں۔ رات کو کم سے کم سونے سے پہلے ایک رکوع پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، یا سن لیں لیکن قرآن سامنے ہو، جو دیکھنے کا ثواب ہے وہ بھی ملے، جو سننے کا ثواب ہے وہ بھی ملے۔ تو پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جل ظہور ہو، اور ہم یہ خدمت کر کے امام کی آمد کے لیے ایک زمینہ فراہم کر سکیں کہ مولا آپ تشریف لائیے۔ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے، اب آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ آپ تشریف لے آئیں تاکہ ہم آپ کے قدموں پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔